بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، اس میں کلاس 6 کا پارہ چل رہا ہے، پارہ 21 سورہ عنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ بسم اللہ۔ دیکھیے، آپ کا سبق پارہ 21 چل رہا ہے سورہ عنکبوت میں۔ اس کو آپ کو جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کو سوچ کر اور سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے، قرآن پاک کو جلدی پڑھیں گے، بے سوچے سمجھے پڑھیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے باعث کے کہ نقصان ہو، فائدہ کچھ نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن بجائے فائدے کے اور نقصان کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ قرآن لعنت کرتا ہے ان کے اوپر۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ظالموں پر لعنت کیوں نہیں ہوگی؟ ایسے ظالموں پر تو لعنت ہوگی۔ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لیکن غلط پڑھ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت، ظلم کرنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو صحیح طور پر پڑھیں تو اجر و ثواب کا باعث، اور غلط ڈھنگ سے پڑھیں گے، غلط طریقے پر پڑھیں گے تو یہ نقصان کا باعث۔ اس لیے کہا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں پر دیکھیے نفس میں سین کے نیچے 2 زیر لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں زال آ رہی ہے، اور یہ قاعدہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بہت سے قاعدے بنائے گئے ہیں، جن قاعدے کی روح سے اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر حرف آپ کو بتائے گئے تھے، دیکھیے ایک حرف یہ ہے جس کو تا بولتے ہیں، ایک یہ ہے جسے سا کہتے ہیں، ایک یہ حرف ہے جسے جیم کہتے ہیں، دال زال، اور یہ دال زال، اور یہ زا، دال زال زا۔ پھر دیکھیے سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کاف۔ ان کو دیکھیے 15 حرف ہے، 15 حرف ہے۔ ان 15 حرفوں کو دیکھنا ہے، ان پر غور کرنا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر یہ 15 حرف کہیں آپ کو مل جائیں، کس شکل کے اندر ملے اس کو دیکھیے۔ ان کو دیکھیے، اسے بولتے ہیں نون، اور یہ ہو گیا آپ کا ساکن، اور پھر دیکھیے یہ 2 زبر، 2 زیر، اور یہ 2 پیش۔ تو اس کو دیکھیے قرآن پاک میں کہیں بھی نون آ جائے
اور نون ساکن ہو، اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آپ کو مل جائے تو وہاں پر آپ کو لامحالہ دیر لگانی ہے۔ نون کو چھوڑیے، دو زبر آپ دیکھ لیجئے، دو زبر آپ کو ملے یا دو زیر ملے یا دو پیش ملے، اس کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف مل جائے تو آپ کو دیر لگانی ہے، دیر لگا کر پڑھنا ہے۔ اسے بولتے ہیں اخفاء۔ اخفاء کے معنی آتے ہیں چھپانا، ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفاء بولتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پریکٹیکل میں کلو نفسن، نفسن میں سین کے نیچے دو زیر لگے ہوئے ہیں۔ نفسن میں دیکھیے نون فا زبر نف اور سین دو زیر سین، نفسن۔ اس کے بعد میں ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب دیکھیے دو زیر ہیں اور دو زیر کے بعد میں زال آ رہی ہے، یہاں دیکھیے دو زیر ہیں اور دو زیر کے بعد میں یہ زال آ رہی ہے، ان 15 حرفوں میں سے ایک حرف یہ زال ہے، تو تنوین کے بعد اس کو تنوین بولتے ہیں، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے پورے قرآن پاک میں تو وہاں پر آپ اخفاء کریں گے، یعنی ناک میں چھپا کر آپ پڑھیں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو یہ اس ضمن میں آئے گا جس کو کہتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کلو نفسن، نفسن کے نیچے دو زیر لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد دال آ رہے ہیں، پڑھیں گے نفسن ذائقۃ الموت۔ اب دیکھیے ذائقہ میں دیکھیے ذائقۃ الموت، یہاں پر دیکھیے یہ مد ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ مد کا معنی ہوتے ہیں کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ ذائقۃ الموت، یہ جہاں بھی کہیں آئے قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائے اسے کھینچنا ہے، اور نہیں کھینچیں گے تو نقصان ہوگا۔ کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، 7 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، دراز کرنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آگے دیکھیے ثم الینا ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کچھ عبرت، کچھ نصیحت اور کچھ ہمارے سمجھنے کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، دنیا جہان کے اندر جتنی چیزیں ان کو سب کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ایک دن پیدائش کا اور ایک دن انتقال کا۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ ناپید ضرور ہوگی اور لامحالہ ہوگی۔ اس لیے ارشاد فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے آدمی یہ کوشش کرے کہ میرا کوئی بھی دن اور کوئی بھی وقت اکارت نہ جائے، بیکار نہ جائے، کوئی دن اور کوئی بھی وقت میرا کام میں گزرے، جو کام میں گزرے وہی یادگار رہ جاتا ہے، وہی یادگار بن جاتی ہے وہ چیز۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر ارشاد فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر اس کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اور جب ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حساب و کتاب لے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر تم کو بھیجا تھا، کیا تم نے اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ اور دیکھیے قرآن پاک کے اندر کو یہ سبق دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، ان کو ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سمجھتے ہیں، پیروں کو اپنے پیر سمجھتے ہیں، اپنے جسم کو اپنا جسم سمجھتے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا یہ تمہاری اپنی ذاتی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرہون منت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کردہ چیزیں۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد اس سے کہیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا اور دیکھنے کا مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے گا، کہے گا پروردگار یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ پھر دوسرا گناہ گنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر دیکھے گا اور دیکھنے کا مطمئن ہو جائے گا یہاں کوئی انسان اور انسان کا کوئی بندہ زیرو ہے ہی نہیں، وہاں پھر انکار کرے گا اے میرے رب میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تیسرا گناہ گنایا جائے گا کہ دیکھو فلاں موقع کے اوپر تم نے فلاں گناہ کیا تھا، پھر وہ دیکھ لے گا اور جب مطمئن ہو جائے گا، سمجھ لے گا یہاں کوئی بھی نہیں ہے گواہی دینے والا،
پھر انکار کر بیٹھے گا اور کہے گا اے میرے رب یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم لوگوں کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، منہ سیل ہو جائے گا، منہ بند ہو جائے گا۔ اب منہ بند ہو جائے گا تو اندر کی چیز اندر اور باہر کی چیز باہر۔ اب اگلوایا جائے گا تو کیسے، اور کیسے بتائے گا کہ ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، انسان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے جو پیر ہیں جو ہر وقت کے ساتھ میں رہتے تھے یہ وہاں پر گواہی پیش کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمارے لیے ارشاد فرما دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ تو آپ کا سبق۔ اب دیکھیے ایک تو ناظرہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے اور دیکھ کر کے پڑھنا ہے، سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک کام یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر دیکھے سمجھنا، بغیر دیکھے پڑھنا۔ اور بغیر دیکھے پڑھنے میں آپ کو دو صورتیں دی گئی تھی، جن صورتوں کا نام تھا معوذتین، جن صورتوں کا نام تھا معوذتین۔ معوذتین میں دو صورتیں آتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں آپ کو یاد کرنی تھی، یاد ہو گئی ہوں گی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو دو صورتیں ہیں، ایک صورت کو ایک رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری صورت کو دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ مثلا پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ صرف اتنا ہی پڑھنا نہیں ہے بلکہ پوری سورت پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو دو رکعتوں میں دو صورتیں، قل اعوذ بالفلق پہلی صورت میں، قل اعوذ برب الناس دوسری صورت میں۔ اگر ہم اس کو الٹا کریں، قل اعوذ برب الناس کو ہم پہلے پڑھ لیں، قل اعوذ بالفلق کو بعد میں پڑھیں تو یہ مکروہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو نماز کی حالت میں پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اوپر سے نیچے کو آئیں اور نیچے سے اوپر کو چلیں، یہ غلط ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس کی پہلی صورت اگر ہم پہلے پڑھ لیں تو یہ غلط ہے، اس لیے ہم پہلے پڑھیں اوپر کی صورت اور اوپر سے پھر نیچے کو آئیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے علم ترا سے، علم ترا کی صورت ہے، علم ترا کی صورت کو ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہم پڑھیں لإلاف قریش، پہلے علم ترا پھر لإلاف قریش۔ اگر ہم الٹا کر دیں پہلے لإلاف قریش پڑھیں اور دوسرے رکعت میں علم ترا پڑھیں تو یہ غلط ہوگا، اس لیے اوپر سے نیچے کو چلیں گے تو یہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، اس کی ترتیب صحیح ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھیں تو ترتیب کے ساتھ میں پڑھیں۔ ویسے قرآن پاک میں کہا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز کی حالت میں قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نماز کی حالت میں یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو یہ یاد رہے گا، یہ قاعدہ آپ کو یاد رہے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اگلی مرتبہ آپ کو یہ قاعدہ سنانا ہے یاد کر کے۔ قاعدہ کیا یاد کر کے سنانا ہے وہ دیکھیے، میں اس کو لکھ کے دے دوں، وہ یاد کر لیجیے۔ یاد کیا کرنا ہے اس کو دیکھیے، ایسے یاد کیجیے، نون
ساکن، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد. دیکھیے یہ تو آپ کا نون ساکن ہو گیا اور یہ تنوین ہو گئی. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں. یہ جو تنوین لکھا ہے اس تنوین اس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش. نون ساکن یا تنوین کے بعد. اور پھر دیکھیے حروف اخفا میں سے، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. جیسے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین. یہاں دیکھیے دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد بھی کاف آ رہا ہے. 15 حرفوں میں ایک حرف کاف بھی ہے. تو دو زبر کے بعد کاف آ جائے یا دو زیر کے بعد کاف آ جائے یا دو زیر کے بعد میں فا آ جائے یا نون ساکن کے بعد میں قاف آ جائے. 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے کرامن کاتبین. حضرت آدمی سوچتا ہے یہاں دیر کیوں لگی، دیر کی وجہ کیا ہے؟ تو دیر کی وجہ یہ ہے کہ دو زبر کے بعد کاف آ رہا ہے اس لیے دیر لگائی جا رہی ہے، ناک میں چھپا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو اس قاعدے کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد میں اگلی مرتبہ آپ کو یہ سنانا ہے اس قاعدے کو. اگر آپ نے یہ قاعدہ یاد کر لیا زندگی بھر کام آئے گا. پورا قرآن پاک آپ پڑھیں گے، اس قاعدے کے مطابق پڑھیں گے تو جو ثواب ملے گا. اس کے خلاف جائیں گے ظاہر گناہ کا باعث بنے گا.